جب نقطے نہیں ہوتے تھے تو اس کی وجہ سے اختلاف ہوتا تھا. جیسے یہاں آپ دیکھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے معاشرے میں کچھ نوجوانوں کے ذہن میں کچھ سوال آ رہے ہیں. ان سوال کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ ایام فاطمیہ سے مراد کیا ہے؟ ایام فاطمیہ ان ایام کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موقع پر عرصہ دیا جاتا ہے اور ان کی شہادت کے موقع پر غم منایا جاتا ہے اور مجالس برپا کی جاتی ہے. وہ ایام کون سے ہیں اور کتنے دن ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا غم ان ایام میں منایا جاتا ہے جن کو ایام فاطمیہ کہا جاتا ہے، جو 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک یہ ایام فاطمیہ کہلائے جاتے ہیں. اور حضرت کی رحلت 28 صفر کو ہی، اور جو روایات نقل کی گئی ہیں اور جن روایات کو قبول کیا جاتا ہے جو مورد تائید ہیں، اکثر شیعہ علماء نے ان کو قبول کیا ہے، وہ 2 روایات بیان کی گئی ہیں. ان میں سے ایک ہے 75 دن کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی رحلت کے بعد 75 دن زندہ رہی. دوسری روایت کے مطابق آپ اپنے بابا کی رحلت کے بعد 95 دن زندہ رہی. تو 2 روایت یہاں پر بیان کی گئی ہیں. جو 75 دن والی روایت ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت 28 صفر سے لے کر 13 ربیع الاول تک کے ایام جو شمار کیے جاتے ہیں وہ 75 دن ہوتے ہیں. تو اس روایت کے مطابق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ 13 ربیع الاول 11 ہجری قرار پاتی ہے. اور دوسری روایت جو نقل کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے، وہ 95 دن بیان کی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت کی رحلت کے بعد یعنی 28 صفر سے لے کر 3 جمادی الثانی تک آپ 95 دن زندہ رہی اور 95 دن شمار کیے جاتے ہیں. کس طریقے سے؟ 28 صفر کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت، اور اس کے بعد صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، تیسرا مہینہ، تیسرے مہینے کی 13 تاریخ، اور 2 دن وہ صفر کے 30 اور 30 60، اور یہ 13 دن یہ 73، اور 2 دن صفر کے، اس اعتبار سے 75 دن. اور اگر ہم اور آگے جوڑے تو 3 جمادی الثانی تک وہ 95 دن. لیکن جو متفق علیہ روایت زیادہ احتمال جس کے قرار دیے گئے ہیں وہ 95 دن والی ہے. اسی لیے 13 جمادی الاول سے لے کر 95 دن والی روایت اور 75 والی دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے. اسی لیے 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک ایام عزا اور ایام فاطمیہ منائے جاتے ہیں. اور 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا غم منایا جاتا ہے، اور اسی شہادت کی مناسبت سے مجالس برپا کی جاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اختلاف کیوں ہے؟ 75 دن والی روایت بھی بیان کی گئی ہے، اور اگر اور دوسری کتب میں ہم رجوع کریں تو 45 دن بھی روایت بیان کی گئی ہے، اور 95 دن والی بھی روایت کی گئی ہے. آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں جس کو علامہ مجلسی نے لکھا ہے. وہ کتاب بحار الانوار 43
بھی جلد ہے جس کا اردو میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے، جو مکتب جعفری ٹیلی گرام چینل پر آپ کو مل جائے گی۔ اس میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی پوری زندگی سوانح حیات کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اختلاف کیوں ہے 75 دن اور 95 دن؟ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت واقع ہوئی، اس سے پہلے 75 دن پہلے یا 95 دن پہلے ہی وحی کا سلسلہ ختم ہوا، یعنی قطع ہوا، یعنی 11 ہجری میں 28 سفر سے اس سے پہلے حضرت پر وحی آتی رہی۔ جو آخری آیت نازل ہوئی آیت اکمال تھی، حضرت کی رحلت ہو گئی اور اس کے بعد آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ تو یہاں پر ابھی قرآن صحیح طریقے سے جمع نہیں کیا گیا، قرآن کو ترتیب نہیں دی گئی، قرآن کو بھی تنظیم بھی نہیں کیا گیا تھا، اور نقطہ گزاری، اعراب، یہ سب ابھی وجود میں نہیں آئے تھے۔ اسی لیے اعراب کے نہ ہونے کی وجہ سے اور نقطے نہ ہونے کی وجہ سے روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر ہم مثلا اس کو پڑھیں 75 و 95 90 اور 70 کو اگر لکھیں تو تے اور بے میں آپ فرق نہیں کر پائیں گے۔ اگر نقطے نہ ہو تو اس کو کیا پڑھا جائے گا؟ چونکہ سین کے 3 شوشے ہوتے ہیں اور ایک بے کے 4 شوشے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے 90 میں بھی 4 شوشے ہوتے ہیں۔ کا اختلاف جو ہے نقطہ گزاری کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ 75 دن اور 95 دن بیان کیا جاتا ہے، چونکہ نقطے اس وقت نہیں لگائے جاتے تھے عربی متن پر۔ روایت میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ عربی زبان میں رسم الخط جو تھا، عربی جو تھا اس میں نقطے نہیں ہوتے تھے، اعراب نہیں ہوتے تھے، اس کی وجہ سے یہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ اس طریقے اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے 2 روایتوں کو نقل کیا ہے جو کہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اختلاف کا سبب کیا ہے؟ نقطے نہ ہونا، اعراب کا نہ ہونا، اور چونکہ رسم الخط عربی اس دور میں جو لکھا جاتا تھا اس طرح تھا کہ ان پر نقطے نہیں ہوتے تھے۔ جب نقطے نہیں ہوتے تھے تو اس کی وجہ سے اختلاف ہوتا تھا۔ جیسے یہاں آپ دیکھیے گا یہ 75 75 دن، یہ بے یہاں پر ہے صرف، اور دوسری روایت جو 95 دن والی ہے 95 یہاں پر تے ہے۔ اب کس طریقے سے آپ معین کریں گے؟ اگر ان نقطوں کو مٹا دیا جائے تو کس طریقے سے آپ تشخیص دیں گے؟ مثلا دونوں سے نقطے مٹا دیے جائیں تو دونوں کو آپ چاہے یہاں پر 70 پڑھ سکتے ہیں، چاہے 90 پڑھ سکتے ہیں، چونکہ سین اور بے، سین میں 3 دانت ہوتے ہیں جس کو بولا جاتا ہے 3 شوشے، اور ایک بے کا ہوتا ہے، تو 4 ہوتے ہیں۔ اب 4 میں شروع میں آپ چاہے تے اس کو شمار کریں یا بعد میں بے اس کو شمار کیا جائے، تو اس بنا پر اختلاف یہاں پر پایا جاتا ہے نقطے نہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن بعد میں رسم الخط عربی پر نقطہ گزاری کی گئی، اعراب گزاری کی گئی، جس کو ابو الاسود دوئلی کے 2 شاگرد یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم نے انجام دیا، جو کہ 75 سے 85 ہجری کے درمیان میں نقطے لگائے گئے اور اعراب لگائے گئے۔ اور اسی وجہ سے، یہی وجہ ہے جو بعض روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے یا تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے، وہ اسی لیے پایا جاتا ہے چونکہ جو عربی متن ہے، رسم الخط عربی ہے، اس پر اعراب نہیں تھے، نقطے نہیں تھے۔ نقطے نہ ہونے کی وجہ سے یہ شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بعض نے اس کو 70 پڑھا تو 75 دن والی روایت کو قبول کیا،
اور بعض نے اس کو 90 پڑھا تو اس کو 95 دن والی روایت کو قبول کیا. تو اس طریقے سے اس روایت میں اختلاف پایا جاتا ہے. آپ سے گزارش ہے مکتب جعفری چینل احکام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کروائیے تاکہ یہ چینل آگے بڑھے اور ہم آپ تک ہر مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اور تمام مسائل فقہی کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں. آپ سبسکرائب کر کے ہمارا تعاون ضرور فرمائیے گا. آن لائن کلاس کے لیے مکتب جعفری سے رابطہ کر سکتے ہیں جس کی پک یہاں لگا دی گئی ہے.